أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي اللهم صل الله عليه اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، 1444 ہجری کا محرم کا پہلا جو آغاز ہے وہ جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کے مہینوں کی تعداد بھی خود مقرر فرمائی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا جو یہ سال ہے اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ 12 مہینے بنائے اور اس میں سے پھر 4 حرمت والے مہینے بنائے، عزت والے۔ ان میں یہ 3 جو ہیں یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ ہمارے ہاں اور درمیان میں رجب آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی چیز جو ہے یہ سمجھیں کہ پھیل گئی ہے کہ ہم اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہتے ہیں، ہجری سال جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس سال کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت محرم میں نہیں کی تھی، ربیع الاول میں کی تھی۔ یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پاک پہنچے تھے تو اس دن بھی 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا۔ تو 9 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے تھے اور وہاں سے پھر 12 کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ آغاز نہیں ہے،
اگر ہجرت سے آغاز ہوتا تو پھر ربیع الاول شریف سے ہوتا، تو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ربیع الاول شریف ہے ہجرت کے اعتبار سے۔ یہ عربوں کی ایک روایت تھی کہ وہ اپنا سال محرم سے شروع کرتے تھے، تو اس کو ہم اب اسلامی سال بھی اور ہجری سال بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک مقدس حرمت والا رہا پہلی امتوں میں بھی، اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری حیات میں۔ لیکن اب اس کی جو پہچان ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے، نواسۂ رسول سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے حوالے سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ میں نے یہ سورہ ابراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے حرم نہیں تھا، خانہ کعبہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا طوفان نوح کی وجہ سے، وہاں صحرا ہی تھا۔ بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی میں جہاں زراعت نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، عند بیتک المحرم، یہ تیرے حرمت والے عظیم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں زندگی کی کوئی آثار ہیں ہی نہیں، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ رزق کی دعا بعد میں مانگی، اسی آیت میں آگے ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رزق کی دعا بھی مانگی کہ ان کو پھل عطا فرما، رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ لیکن ابتدا میں جو جملہ دعا کا کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، یا اللہ بس اس بات کی میں فکر نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے بے واد غیر ذی زرع ہے، اس وادی میں کوئی زراعت نہیں ہے، موت ہی موت ہے ہر طرف، لیکن مولا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان کا سر تیری بارگاہ میں جھکے۔ یہ میں نے اس لیے سرنامہ کلام سے آج اس بات کا آغاز کیا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ دعا تو قبول ہوئی، مکے میں اب بھی زراعت نہیں ہے، لیکن وہاں جو پھل ملتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتے، بہترین پھل ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ میں ایک جملہ آپ کو عرض کرنے لگا، آپ کو بھی پتہ نماز میں یہی دعا سکھائی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جب آپ توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا جو اعلان ہوتا ہے کہ وہ یکتا ہے، ایک ہے، یہ عدد ہی ایک نہیں، ایک بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک یہ نیومیریکل آپ کے جو گنتی کا ایک ہے، یہ ایک نہیں، اس لیے کہ یہ جو ایک ہے نا، مثلا یہاں آپ بیٹھے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ دو ہو جائیں گے نا، ایک کے ساتھ اس کی مثل ایک اور آ جاتا ہے۔ احد ہے، یکتا ہے، وہ اس گنتی
کے ساتھ اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ کہ مریم، عیسیٰ اور خدا یہ ایک ہی ہیں، تین برابر ایک کے نہیں ہیں، وہ یکتا ہے۔ اب کوئی بندہ جب خلوص نیت کے ساتھ یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے واقعی، تو پھر وہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ کمال ہے اس سجدے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سر جھکتا ہے وہ پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ کچھ بھی ہو جائے اس کو جھکایا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے آغاز کیا کہ وہ چاہے آگ جلا کے ابراہیم کو پھینکا جائے، سر نہیں اللہ کے علاوہ جھکے گا کسی کے سامنے۔ اب اگر انسان اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تو پھر وہ نفس پرست بھی، اگر خدا پرست نہ ہو تو نفس پرست ہوگا، دولت پرست ہوگا، شہوت پرست ہوگا، وطن پرست ہوگا، بڑے بتوں کی پرستش کرے گا۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا طلسم رنگ و بو کو تو آج بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں نا تو نے کہ یہ میری برادری ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرے رنگ کا ہے، میرے فرقے کا ہے، میری برادری کا ہے، بڑے بت بنائے ہوئے ہیں نا، تو اقبال کہتا ہے کہ اس طلسم کو تو توڑ سکتا ہے، وہ ایک نقطہ توحید جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ کس کو کہتا ہے یہ اس صوبے کا ہے میں اس صوبے کا ہوں؟ اس کا خالق کون ہے اور تیرا خالق کون ہے؟ کیوں کہا کہ میں اس برادری سے ہوں وہ اس برادری سے ہے؟ تیرا خالق کون ہے اور اس کا خالق کون ہے؟ میرا رنگ کالا ہے اس کا گورا ہے، اس گورے کا خالق کون ہے؟ اس کالے کا خالق کون ہے؟ یہ تعظیم، مثلا یہ دین کس لیے آیا تھا؟ بات تو دین کی ہے نا، یہ دین اس لیے آیا تھا کہ یہ سارے بت ٹوٹ جائیں اور یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ لیکن ہم اسی بت پرستی میں آج بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے بت ہم نے پالے ہوئے، تو یہ سارا جو معرکہ تھا یہ توحید کا معرکہ تھا، توحید خداوندی کا معرکہ تھا، اللہ کی وحدانیت۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں تفصیل کی اس طرف آتا۔ یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ تیسرے پارے میں آیا ہے مباہلہ، جب عیسائی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ خدا تین ہے، یہ تیسرے پارے میں، تو گفتگو شنید ہوتی رہی اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لیتے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے،
تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لانا، اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جگہ سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے، بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین کو لے کے گئے، اور اپنے نفس کی جگہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کے گئے۔ نفس رسول انفسنا و انفسکم۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت جو عمر مبارک ہے، زیادہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ 9 ہجری کا واقعہ، کچھ نے اس کو 7 اور 8 میں بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ نے 9 کا لکھا ہے۔ عمر مبارک حسنین کریمین کی 2-3 سال۔ اب مارکا کیا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ خدا احد ہے، یکتا ہے، اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، اور اس توحید پہ دلیل حسین 2 سال کی عمر میں بھی ہے۔ اللہ کی توحید پہ دلیل، یہ آج میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میرے غریب نواز کو پتہ کیا کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں؟ نائب رسول۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی کو کیا لقب ملا ہے؟ نائب رسول نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ توحید کا معاملہ جب بھی آئے گا حسین خاموش نہیں رہے گا۔ اس لیے اس 2-3 سال کی عمر میں بھی اس توحید کی جنگ کے لیے میرے آقا گود میں اٹھا کے حسین کو لے گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس ایک بات کا حکم دیا تھا، کسی جھوٹے کو دوست نہ بنا۔ یہاں بھی کہا نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی عجیب بات تھی، مارکا تھا حق و باطل کا، اللہ کی توحید کا، اور میدان بھی سجا، عیسائی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، لیکن خون نہیں بہا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خون نہیں بہا۔ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، فدیہ دے کے جان چھوڑائی۔ عیسائیوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ ہم نے تو عیسائیوں کو بچایا ہے، اگر آج ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ جھوٹ یا تو بھاگ جائے گا یا شکست تسلیم کرے گا۔ جھوٹ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ایک جملہ میں سرکار امام عالی مقام کا، آج کل تو لوگوں نے پتہ نہیں کربلا کو اپنے حوالے سے کیا۔ قرآن کریم کی میں آیت دیکھ رہا تھا کہ اللہ 1-2 جگہ فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اور سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے۔ امام عالی مقام نے یہاں ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، چونکہ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد عالی ہے،
کہ بندہ مومن کو اللہ نے ہر چیز کی اجازت دی ہے، لیکن کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ مومن عزت والا ہوتا ہے۔ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے وہ پھر کسی اور جگہ نہیں جھکتا۔ کیا خوبصورت انداز فرمایا کہ عزت اور غنا، بے نیازی، تکبر اور غرور نہیں، ہاں اس میں فرق ہے۔ قرآن کریم جب ان دونوں لفظوں کو استعمال کرتا ہے نا، یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بیان کرنے لگا، شاید پہلے میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پہ استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے۔ یہ قرآن کریم کے ذرا جملے ذہن میں رہیں۔ ایک وہ ہے جو حق کے لیے ڈٹتا ہے، سچ کے لیے ڈٹتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے بے نیاز ہیں کہ فرشتوں سے کام ہی نہیں لیتے۔ کیا بے نیازی ہے؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں ابراہیم حکم ہو تو اس آگ پہ بادل برسائیں، بجھا دیں، اس کو اٹھا کے لے جائیں، ہوا اڑا کے لے جائیں۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ کیا بے نیازی ہے؟ وہ کسی بندے کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا؟ کیا غنا ہے اس سجدے کی جس کو اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ سجدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ طائف میں بھی آئے تھے فرشتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو تو ان پہاڑوں کو ملائیں اور ان کو غرق کر دیں، چلے جاؤ، تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ یہ فرشتے کربلا میں بھی آئے تھے، لیکن مومن بڑا غنا والا ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم جملہ آپ نے فرمایا تھا، بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ قرآن کہتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا بے نیاز لوگ ہیں کہ فرشتوں سے بھی سوال نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے ان سے، بس ایک ہی کہتے ہیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ میں سادہ سا جملہ کہوں تو بڑی بڑی طاقتیں سامنے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی خدا والے ہیں۔ کن طاقتوں کی بات کرتے ہو؟ ہم خدا رکھتے ہیں۔ یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں۔ تو مولا امام علی مقام فرماتے ہیں کہ یہ عزت اور غنا ایک دن نکلے اور ان کی ملاقات توکل سے ہو گئی۔ عزت کی اور غنا کی ملاقات ہو گئی توکل سے، اور سرکار امام علی مقام فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے توکل کو اپنا وطن بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا رسول قبلہ عالم، زندہ باد، ماشاءاللہ، کیا بات، توکل کو اپنا وطن بنا لیا۔ آپ ہل جوتتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں،
لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے اس دانے سے پتے کو نکالنا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اس کی کمپلیں بنانا تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن جو تمہارا کام ہے وہ کرو۔ یہی جملہ بدر میں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میرے پاس جو کچھ تھا میں لے کے آ گیا ہوں، اور یہی بات کربلا میں نواسہ رسول نے کہی تھی، مولا جو کچھ ہے میں لے کے آ گیا ہوں۔ کوشش کریں جتنی استطاعت، یہ توکل کا معنی نہیں ہے، نہیں، امام عالی مقام فرما رہے ہیں مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اس راستے میں جو کر سکتے ہو جتنی استطاعت ہے وہ کرو، ہل چلایا، پانی دیا، کھاد ڈالی، لیکن اس فصل نے اگر لہلہانا ہے یا تباہ ہونا ہے یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ضمانت جس نے دی ہوئی ہو نا اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے ضمانت دی ہوئی، توکل ضمانت کو کہتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے کیا توکل کا مظاہرہ کیا، عزت اور غنا ان کا وطن توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ساری طاقت استعمال کر کے، استطاعت استعمال کر کے پھر کہنا کہ مولا اب یہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن بڑا عظیم جملہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، تکریم دی، تم سارے عزت والے ہو، مسلمان اور مومن کی بات نہیں، اولاد آدم کو تکریم دی ہے، یہ اس وقت تک عزت والا ہے جو خود جب تک عزت برباد نہ کر لے، خود نہ اپنی عزت برباد کرے، اللہ نے عزت والا بنایا ہے۔ ہائے ہائے، میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا حضور اسی جملے کے حوالے سے کہ سب سے گھٹیا انسان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہر وقت کھانے پینے اور پہننے کا سوچتا رہتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، عزت گوا بیٹھتا ہے، تکریم نہیں رہتی۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا لباس پہنے لیکن جس نے لباس دیا ہے توجہ اس کی طرف رکھے، لباس میں الجھ کر لباس دینے والے کو نہ بھول جائے، رزق کو دیکھ کر رزق دینے والے کو نہ بھول جائے۔ جس نے اللہ کو فراموش کر دیا اس کی تکریم ختم ہو گئی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بس یہی وہ جملہ تھا، ایمان والوں کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ یزید نے پیغام بھیجا، مدینے کے گورنر نے آدھی رات کے وقت سرکار امام عالی مقام کو بلایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر سب مسجد میں بیٹھے۔ اس وقت گورنر کو کیا ضرورت پڑی؟ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اس سورج سے کیا کسی کو نور ملے گا، سورج منور کرتا ہے کن چیزوں کو؟ مادی چیزوں کو۔ سورج کی روشنی سے
کون سی چیزیں عیاں ہوتی ہیں؟ مادی چیزیں عیاں ہوتی ہیں، دل روشن نہیں ہوتا۔ جب قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی عبادت بھی، تقوی میں عبادتیں ساری آ گئی نا، ایمان بھی عبادت بھی سب کچھ کر لیا، لیکن تیرے دل کو نور کسی سچے کی نگاہ سے ملے گا۔ تیری اپنی تو یہ حیثیت ہے کہ 20-30 سال کسی دوست کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو 30 سال کے بعد کہتے ہو پتہ ہی نہیں چلا یہ تو منافق تھا۔ کبھی خوش فہمی میں زندگی، کبھی غلط فہمی میں زندگی، کیا زندگی ہے ہماری۔ کبھی کسی کو دشمن سمجھتے رہے اور پھر کئی سالوں کے بعد پتا چلا کہ اس کے دل میں تو میرے لیے ہمدردی ہی بہت تھی۔ ادھر غلط فہمی میں زندگی گزارتے رہے، ادھر خوش فہمی میں زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جو نور مدینے والا عطا کرتا ہے وہاں نہ خوش فہمی ہوتی ہے نہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، جب تک آپ سچے کی محفل میں نہیں بیٹھتے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خواجہ بدر الدین اسحاق بہت بڑے فقیہ تھے اپنے دور کے، اور بغداد جا رہے تھے۔ بخارے کے لیے سفر اختیار کیا کہ میرے کچھ سوالات ہیں قرآن حدیث فقہ کے، یہاں سے کوئی عالم جواب نہیں دے رہا، تاشقند بخارا میں جاؤں گا، بغداد میں وہاں بڑے بڑے حوزہ علمیہ ہیں، وہاں سے اپنے سوالات کے جواب۔ کسی نے کہا پاک پتن شریف چلا جا، اس نے کہا یہاں تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے سکے، انہوں نے کہا یہی بات ہے۔ تو بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ جب میں بابا جی کے پاس گیا تو 20 گنا زیادہ علم مجھے عطا ہو گیا۔ نظام الدین اولیاء بھی اپنے دور کے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ بس یہ چونکہ آج میرا موضوع نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کا ہی کر لیا، حدیث کا ہی کر لیا، لیکن اگر وہ علم کسی کی نگاہ سے پاک نہ ہوا، اگر وہ کسی کی نگاہ سے علم پاکیزہ نہ ہوا تو زمین پہ وہ علم فساد پھیلائے گا۔ علم حاصل کرو لیکن کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ کے اس کو پاکیزہ کروا لو۔ علم کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی اہل بیت کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو بھی پاک کیا ہے اور مطہر کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہو جائیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ شمر بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، جب وہ خانہ کعبے کے قریب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ طواف چھوڑ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حج کرنے پیدل جاتا تھا، بڑے بڑے حفاظ تھے، اس دور کے فقیہ تھے اس لشکر میں، لیکن علم پاکیزہ نہیں تھا، علم پاک نہیں ہوا۔ یہ ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں، یہاں آ جاؤ تاکہ عبادت بھی پاک ہو جائے، تکبر والی نہ رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک واقعہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ علامہ فصیح الدین بہت بڑے عالم تھے، بابا جی کی خدمت میں آئے، سوالات شروع کر دیے توہین امیز لہجے میں۔ ایک جملہ کہوں، نظام الدین اولیاء کو قاطع محفل کہتے تھے، جس محفل میں بیٹھ جاتے تھے توڑ کے رکھ دیتے تھے، اتنے دلائل کے ماہر تھے۔ دیکھا بابا جی خاموش ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، رہا نہ گیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جواب دینے شروع کیے۔ جب میں جواب دیتا تو مولوی صاحب شرمندہ ہوتے جاتے، وہ آئے تھے میرے شیخ کی توہین کرنے۔ جب میں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو مولوی صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ بابا جی مجھے فرمانے لگے جواب تو نے ٹھیک دیے لیکن بندے کا دل توڑ دیا۔ کیا فرق پڑتا تھا میری توہین کر کے اگر اس کا دل خوش ہو جاتا؟ دیکھا علم پاکیزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو ہر وقت ہرانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ بابا جی 10 محرم کے بعد 40 دن حجرے میں اپنے آپ کو مقید کر لیتے تھے۔ یہ میں نے تھوڑا سا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میرے امام عالی مقام خوش ہو جائیں کہ فرید کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تو بڑی بدتمیزی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے جاؤ اس سے معذرت کر کے آؤ، وہ ہماری محفل سے شرمندہ ہو کے گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں علامہ فصیح الدین کے مدرسے میں گیا، جا کے ان سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کس بات کی؟ آپ نے تو سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ میں نے کہا جواب تو صحیح دیے، میرے شیخ کہتے ہیں بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ علم پاکیزہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، اور علم پاکیزہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، مشرک کہتے رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہیں گے۔ اس لیے کسی بارگاہ میں آ کے اپنا علم پاکیزہ کروا۔ جملہ جو میں نے عرض کرنا تھا، امام نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے وہ یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ تنہا نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تنہا جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا۔ 14 بندے جناب عبداللہ ابن زبیر نے ارد گرد کھڑے کیے، اگر امام عالی مقام کے اندر سے آواز تھوڑی سی بلند ہو تو تم نے حملہ کر دینا۔ اس نے وہی بات کی کہ یزید بیعت مانگتا ہے، بس جو جملہ آپ سے کہنا، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا، جھوٹ کے سامنے نہیں جھک سکتا، باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ایک تو ہے جھک نہیں سکتا، ایک ہے جھکایا نہیں جا سکتا۔ نہیں جھکایا جا سکتا۔ بس ایک جملہ ارشاد فرمایا ولید گورنر کا نام تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میں وہ عزت اور غنا کی بات کرنے، مومن عزت والا ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں یزید کو ظاہراً فتح ہو گئی، نہیں، ظاہراً فتح تب ہوتی اگر حسین کے کسی ایک بچے سے بھی بیعت لے لیتا، نئی مقصد میں کامیاب۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یہ سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیں۔ یہ فیصلے پھر ہوتے ہیں، تب ہوتے ہیں۔ کیا وہ جو سامنے لشکر تھا وہ بچ گیا؟ وہ بھی تو مارا گیا۔
آج میرے پاس وقت نہیں، بس اس جملے کو یوں سمجھیے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی بیعت ہوتی ہے نا، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو انتشار اور وسوسے ہیں انسان کے اندر، ان کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے۔ یہ ہے بیعت کا بنیادی مقصد۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو جملہ بڑا عجیب ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مجھ جیسا پتہ ہے کون ہے؟ ایک تو میں نے قرآن سے پہلی دلیل دی نا کہ جب تثلیث اور توحید کا معاملہ آیا تھا تو میرے پیغمبر نے اسی حسین کو اٹھا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ پتہ کون ہے مجھ جیسا؟ جب میرے پاس یہ حدیث وہ ہے جو سارے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے خالق جنت، اللہ کیا ہے؟ خالق جنت ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو مالک جنت بنایا ہے، اور اس مالک جنت کا حکم ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس مالک جنت نے ان کو سرداران جنت بنایا ہے۔ گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتایا کریں، بے پردگی سیدہ فاطمہ الزہرا کو برداشت نہیں ہے، سیدہ زینب کو برداشت نہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے۔ یہ تھا وہ جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتا، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، جس کو پیغمبر نے اپنے جیسا کہا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسا کہا، وہ باطل کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو وہ کربلا میں ہی نہیں تھی، وہ جنگ آج بھی ہے، اور یہ وہ واحد غم کی داستان ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں، دل غمگین بھی ہو، لیکن جرت پیدا کرتا ہے یہ واقعہ، بزدلی پیدا نہیں کرتا، مجاہد بناتا ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولادوں کو درس توحید دیں، گھر والوں کو درس توحید، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی سر جھکانے والے، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی یہی دعا کریں، ان کے لیے بھی یہی کوشش کریں۔ دنیا ختم ہو جانے والی، اس زندگی کی آخری سانس کا نام موت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ جان مال چلا جاتا ہے، بس آخری جملہ عرض کروں، انسان ازلی نہیں ہے۔ ازل وہ پہلا دن جس کی ابتدا نہیں، اللہ ازلی ہے نا، اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، وہ آخری دن جس کی انتہا نہیں اس کو ابدی کہتے ہیں۔ انسان ازلی نہیں ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جھک کے ابدی بن سکتا ہے۔ اس ابدی سے تعلق قائم کر کے ابدی بن سکتا ہے۔ ہزاروں سال گزر جائیں، آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسین نے غلط فیصلہ کیا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ ابھی حالات ایسے نہیں، جو فیصلہ کیا حسین نے ہی صحیح،
دنیا آج بھی وہی سے روشنی حاصل کرتی، اپنے دلوں کو منور کرتی، اور میرے اللہ نے کام بھی ایسا ہی کر دیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہتمام ہی ایسا کر دیا، کوئی چاہے یا نہ چاہے جو ہی نماز میں تشہد میں بیٹھے گا کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی لیے تو امام زین العابدین نے واقع کربلا کے بعد آپ کی 93 ہجری میں بھی آپ کا وصال، 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا۔ واقع کربلا کے بعد کو 30-31 سال 32 سال تقریباً حیات رہے، لیکن کربلا میں کوئی دربار بنا کے کاروبار نہیں کیا کہ میں اپنے وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کیا بتاؤں آپ کو، یہ دین کاروبار کے لیے نہیں ہے کہ امام زین العابدین وہاں کربلا میں امام حسین کا دربار بناتے اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے نظر نیاز وصول کرتے، نہیں، مدینے واپس چلے گئے، بس ایک جملہ کہہ کے گئے۔ جب واپسی پہ ہو کے گئے نا یہاں سے کربلا سے، دمشق سے پھر واپس کربلا اور پھر مدینہ شریف، تو بابا کی قبر پہ ایک جملہ کہا تھا کہ آپ نے تو اس دنیا سے رخصت ہو کے آخرت کو منور کر دیا، عالم برزخ آپ سے منور ہو گیا، آخرت منور ہو گئی آپ سے، لیکن مجھے رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ جملہ تو جانوروں سے بھی نہیں سنا گیا تھا۔ جب کربلا سے روانگی پہ سیدہ زینب نے کہا تھا نانا جان آ کے اپنا حسین تو دیکھ لو، لیکن یہ سر جھکائے نہیں جا سکے، کسی باطل کے سامنے جھکائے نہیں جا سکے۔ کبھی میری آنکھوں میں غم حسین سے آنسو آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے یہ آنسوؤں سے دھل جائیں گے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے بھی اس غم میں آنسو بہائے، لیکن جرت کے ساتھ سیدہ زینب کا سر بھی باطل کے سامنے نہیں کہا۔ مدینے میں امام زین العابدین مدینہ پاک چلے گئے، لوگوں نے کہا کربلا میں کچھ دیر ٹھہریے، فرمایا نہیں، مدینے میں وہ غریب یتیم بیوہ عورتیں جن کو میرے بابا راتوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے وہ میرے انتظار میں بیٹھے۔ توحید کو خدمت خلق کے ساتھ جوڑا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ باقی تو غلاموں کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے، لیکن جن دوستوں کو امام عالی مقام امام حسین اپنا دوست کہتے تھے ان کے گھروں میں امام زین العابدین رات کو خود کھانا لے کے جایا کرتے۔ اس غم کے عالم میں بھی انہوں نے خدمت خلق کو نہیں چھوڑا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ 30-32 سال کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، ان کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور امام باقر نے جب پوچھا تھا کہ ابا جی میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، فرمایا تھا تو نہ دی واقعہ کرب و بلا من دید آیا، بیٹا تو نے کربلا نہیں دیکھی، میں نے کربلا دیکھی۔ تو یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، آقا کی سنت پہ عمل کریں، یہ آنسو آپ کی آنکھوں کو منور کر دیں، آپ کے دل کو منور کر دیں، لیکن کام ایک ہی ہے جو میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے کہ یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے تو پھر اب باطل کے سامنے جھکایا نہیں جائے گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ۔ اللہ عمل کی توفیق، وآخر دعوانا